السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں وہ بابرکت مہینہ جو ماہ رمضان المبارک کے نام سے جانا جاتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں نماز کی طرح یہ مہینہ بھی ایک تحفہ عطا فرمایا۔ اس مہینے کی بھی بے شمار فضائل ہیں، وہ انشاءاللہ الجلیل میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو اس کے ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ عام مہینوں میں، عام ایام میں ہم جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، نماز کی صورت میں عبادت کرتے ہیں، اس کا ایک یعنی کہ جو ثواب ہے ان کا ایک مقرر ثواب مل جاتا ہے۔ اب وہی عبادت یعنی وہی نماز ہم ماہ رمضان میں ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ عام ایام میں ہم جو نوافل ادا کرتے ہیں ان کا بھی جو ثواب ہے وہ مقرر جو ہوتا ہے وہی ملتا ہے، مگر وہی نوافل ماہ رمضان میں ادا کیے جاتے ہیں تو روایتوں میں ملتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ جو نفل کا ثواب ہے وہ فرض کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے، اور جو فرض کا جو ثواب ہے وہ رب تبارک تعالیٰ 70 گنا زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح سونا یعنی جو آرام کرتے وقت جو فعل پایا جاتا ہے اسے سونا کہا جاتا ہے۔ عام ایام میں جب ہم سوتے ہیں تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا، وہ نیت پر ہوتا ہے، مگر ماہ رمضان میں جب بندہ سوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس سونے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح روایتوں میں ملتا ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ عرش کو جو اٹھائے ہوئے فرشتے ہیں، جن فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ عرش کو اٹھانا، کہا جاتا ہے کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا میں آمین وہ فرشتے کرتے ہیں۔ اب یہاں سے دیکھیں وہ فرشتے جو نوری مخلوق ہیں اور گناہوں سے پاک ہیں، ان سے کبھی گناہ ہو نہیں سکتا، اور جب وہ فرشتے اس بندے کی دعا میں آمین کہہ دے تو عزیزان محترم اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ اور اسی طرح دریا میں جو مچھلیاں تیر رہی ہیں، روایتوں میں ملتا ہے کہ اس ماہ رمضان میں جس بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مچھلیاں اس روزے دار کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ وہ مچھلیاں بھی گناہ نہیں کرتی، اور وہ مخلوق ایسی ہے جو گناہ سے بالکل بری ہے، یعنی ان کو اللہ نے وہ معاملہ ہی نہیں دیا، ان پہ کوئی قلم ہی نہیں چلتا، ان کے لیے کوئی قلم ہی نہیں لکھا جاتا، تو وہی مخلوق اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے اور رب تبارک تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو کتنا بابرکت مہینہ ہے، اس کی فضیلت کیسی ہے کہ اس میں مسلمانوں کو ڈھیر ثواب ہی ثواب ہے۔ مگر یاد ضرور رکھیے گا عزیزان محترم کہ اس ساعتوں میں ہمیں غفلت نہیں، ہم غفلت سے محفوظ رہیں، اور جتنا ہو سکے ہم اللہ کی عبادت کریں، جتنا ہو سکے نوافل ادا کریں، فرائض پر تو پابند رہنا ہے، پورے ماہ ہمیں روزے رکھنے ہیں اور اسی کی ترغیب دینی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دونوں جہاں میں خود بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور دوسروں کو بھی ترغیب دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔